کتنا؟ 2000 کلومیٹر۔ ایک رات میں کوئی انسان 2000 کلومیٹر دور جائے پھر 2000 کلومیٹر واپس آئے، کیا یہ پاسبل ہے؟ چلو اگر مان ملے کہاں تک؟ بیت المقدس تک، لیکن بیت المقدس سے آسمان میں جانا کتنے لاکھ کلومیٹر کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، کئی لاکھ کلومیٹر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس گئے، بیت المقدس سے آسمان پر گئے، اور آسمان سے اسی رات میں بیت المقدس پھر مکہ ہے۔ کیا عقل مانتی ہے اس کو؟ نہیں مانتی عقل، لیکن اسلام کہتا ہے کہ مانو تو ہمیں ماننا ہے نا۔ دلیل کیا ہے؟ ایک حدیث ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو مشرکین مکہ کو بات پتہ چلی کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ جو ہے رات میں بیت المقدس گئے مکہ سے، اور پھر بیت المقدس سے ساتواں آسمان پر گئے، ساتواں آسمان سے جنت اور جہنم کا نظارہ کر کر واپس آئے۔ تو لوگ کیا کرنے لگے آپس میں؟ دیکھو کتنا کھلا جھوٹ کہنے لگا ہے۔ کیا کہہ رہے تھے لوگ؟ کتنا کھلا جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ ناممکن چیز ہے، ایک رات میں اتنا لمبا جو سفر کرنا ناممکن چیز ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آیا ابو جہل، آ کر کیا کہنے لگا کہ دیکھو کیا یہ چیزیں ممکن ہے کہ کوئی آدمی رات میں یہاں سے 2000 کلومیٹر جائے، پھر وہاں سے ہزاروں کلومیٹر جائے، پھر واپس اسی رات میں آئے، کیا ممکن ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ نہیں، کہا کہ اللہ کے رسول یہ بات کریں، محمد یہ بات کریں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا انی اصدق فیما بعد منہ، کہا کہ اگر اللہ کے رسول نے کہا تو یہ ممکن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہتے ہیں؟ اگر اللہ کے رسول نے بات کہی ہے تو میں مانتا ہوں، بلکہ اس سے زیادہ مشکل چیز ہو، لما ہوا ابعد من ہو، لما ہوا ابعد من ہو مطلب اس سے زیادہ امپاسبل چیز بھی اگر کوئی ہے تو میں اس کو ماننے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دین۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یقین۔ اس کو یقین کہتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ یقین کہتے ہیں وہ چیز جو عقل تسلیم نہ کرے اس کو بھی مان لینا، وہ کیا ہے؟ یقین ہے۔ جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اور دیکھیے آج بھی بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو معراج پر گئے تھے وہ روحانی معراج تھی، جسمانی نہیں تھی۔ یہ بات غلط ہے نا، یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر روحانی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج کو گئے تھے تو پھر مشرکین کو انکار کرنے کا سوال ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ روح کے طور پر انسان کہیں بھی جا سکتا ہے۔ مشرکین نے انکار کیا نا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک رات میں اتنی دور جائے واپس آئے۔ کس نے کہا؟ مشرکین مکہ نے کہا۔ کیوں کہا؟ کہ اللہ کے رسول جسم کے ساتھ گئے تھے، روح کے ساتھ تو کہیں پر بھی جا سکتے ہیں۔ انسان سونے کے بعد یہاں پر بیٹھ کر سوئے تو آدمی رات میں امریکہ جا کر آ سکتا ہے، جا کر آ سکتے نہیں؟ 2-4 منٹ کے اندر انسان جب آنکھ لگ گئی نیند میں ہے تو ایک مرتبہ بلکہ رات میں 10 مرتبہ جا کر امریکہ کو واپس آ سکتے ہیں، ہزاروں کلومیٹر دور ہے، پوری دنیا کا چکر لگا سکتا ہے۔ کیوں؟ روحانی، جسمانی نہیں۔ روحانی طور پر انسان لاکھوں کلومیٹر دور جا سکتا بھی ہے اور آ سکتا بھی ہے، لیکن فزیکلی انسان جائے اور آئے یہ ناممکن چیز ہے۔ اس لیے مشرکین نے انکار کیا تھا، لیکن یہ معجزہ ہے اس لیے ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ یہ کیا تھا؟ معجزہ تھا اللہ کی جانب سے۔ تو اب یہ کہنا بعض مسلمان جو کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روحانی طور پر گئے اور واپس آئے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جسمانی ہے، روحانی ہے، لکھ لیں آپ لوگ۔ معراج جو ہے یہ جسمانی ہے۔ اب یہ انسان کی عقل تسلیم نہیں کر رہی تو تسلیم کرنا ہی یہ کیا ہے؟ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے ایمان کا یہی تقاضا ہے کہ جس بات کو ہماری عقل نہ مانے اس کو ہم کہیں کہ یہ واقعی اللہ کے نبی نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے کہا، رسول نے کہا، تو یہ بات ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ اس میں شک نہیں کرنا، شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ شک کرتا ہے تو اس کا ایمان نہیں ہے۔ اور دیکھیے وہ روایت بھی ہے نا، قیامت کے دن یعنی مرنے کے بعد انسان جب اٹھایا جائے گا انسان کو تو سوال جواب ہوں گے۔ جب اچھا بندہ ہوگا، نیک بندہ ہوگا جو جوابات دے گا تو فرشتے کیا کہیں گے؟ کنت علی یقین، تم دنیا کے اندر یقین پر تھے اس لیے دیکھو آج تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ لکھ لو آپ اس کو بھی۔
قرآن یقین کا جس انسان کے اندر بھرپور معیار ہو، قابل یقین جو آدمی ہو، تو دنیا میں بھی وہ شخص کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی وہ شخص کامیاب ہوگا۔ جب قبر میں یہ بندہ جوابات دے گا تو اس وقت کیا کہیں گے فرشتے؟ لکھ دیتا ہوں یہاں پر، آپ لوگ لکھ لیں۔ ھذا مقعدک، ھذا مقعدک، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ علی الیقین کنت، علی الیقین کنت، یہ لکھ لو، اردو میں لکھ لو آپ لوگ۔ فرشتے کہیں گے کہ دیکھو آج تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اس لیے کہ تم نے پوری زندگی یقین پر گزاری، تم نے پوری زندگی یقین پر گزاری۔ اور جو شخص یقین پر نہیں تھا اس کے بارے میں فرشتے کیا کہیں گے؟ علی الشک کنت ھذا مقعدک، ھذا مقعدک علی الشک کنت۔ تو اس کو جو ہیڈنگ آپ بنائیں گے، ہیڈنگ آپ بنائیں کہ قبر میں لکھ لیں، قبر میں یقین والے بندے کا بدلہ ٹھکانہ اور شک کرنے والے کا ٹھکانہ۔ جو بندہ یقین کرنے والا تھا فرشتے اس کے بارے میں کہیں گے کہ دیکھو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اس لیے کہ تمہاری زندگی یقین پر تھی، موت بھی یقین پر تھی۔ ٹھیک ہے، قبر کے اندر یقین پر مرنے والے کے لیے جنت کا ٹھکانہ بتایا جائے گا، اور جو انسان شک میں تھا دنیا کے اندر تو قیامت کے تو اس کو برزخ کے اندر کہا جائے گا کہ تم نے پوری زندگی شک میں گزاری ہے اور شک ہی میں تمہاری موت ہوئی، اس لیے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لکھ لیں، اوپر کوشچن مارک ڈال دو کہ یقین پر مرنے والے کے لیے قبر میں کیا کہا جائے گا، نیچے جواب یقین پر مرنے والے کے لیے کہا جائے گا کہ دیکھو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اس لیے کہ تمہاری زندگی بھی یقین پر گزری اور تمہاری موت بھی یقین پر ہوئی۔ اور نیچے دوسرا سوال لکھیں کہ شک پر مرنے والے کے لیے برزخ میں کہا جائے گا کہ دیکھو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ تمہاری زندگی شک میں گزاری اور شک ہی پر تمہاری موت ہوئی۔ اچھا، تو ہم لوگوں کی زندگی اسلام کے تعلق سے یقین پر ہونی چاہیے، شک پر ہونی چاہیے؟ ماشاءاللہ، اسلام کا ہر عمل یقین پر ہونا چاہیے ہمارا۔ اچھا، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو انسان کی عقل نہیں مانتی، تو اس میں ہم کیا شک کر سکتے ہیں؟ کیا شک کر سکتے ہیں؟ اب یہ کہا گیا اس میں قرآن مجید کے اندر کہ قیامت کے دن جو ہے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سورج چاند ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ اب یہ عقل جلدی تسلیم نہیں کرتی ہے، تو کیا اب ہم انکار کریں گے یا مان لیں گے؟ تو تسلیم کرنا ہے، چاہے وہ ہماری عقل میں آنے والی بات ہو یا عقل میں آنے والی بات نہ ہو، تب بھی ہمیں ماننا ہے۔ کیوں؟ اسلام نے کہا، قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں؟ بالکل صاف شفاف ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ تو عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے، ہم ان کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں ہزاروں کلومیٹر کا سفر کیا، اب عقل میں آنے والی چیز نہیں، ہم نہیں مانیں گے، لیکن پھر بھی ہمیں ماننا ہے۔ قرآن نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے پتھروں سے، سخت پتھروں سے جو ہے 12 چشمے نازل کیے، 12 پانی کے چشمے جو ہے اگائے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ ناممکن چیز ہے، لیکن قرآن نے کہا ہمیں تسلیم کرنا ہے۔ یعنی ایسی بہت سارے معجزات ہیں، بہت سارے معجزات ہیں جو اسلام میں بتائے ہوئے ہیں، انبیاء کے ہاتھوں، بس صحابہ کرام کے ہاتھوں کرامات ہوئے، عقل نہیں مانتی ہے، لیکن اسلام میں ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے،
تو ہمیں ماننا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں لکھ لیں آپ لوگ. ہاں, جو انسان بھی شک کے اندر پڑے گا تو شک کا نتیجہ دنیا کے اندر بھی خراب ہے اور آخرت کے اندر بھی خراب ہے. دیکھیے ایک حدیث ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی. حضرت علی بن ابی طالب کیا کہتے ہیں؟ لو کان الدین بالرأی لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر اسلام کا دار و مدار عقل پر ہوتا, اسلام کا دین کا دار و مدار, دین کا بیس عقل پر ہوتا, تو عقل کہتی ہے کہ مسح جو کرتے ہیں نا ہم لوگ ساکس کے اوپر, موزوں پر مسح کرتے ہیں نا, اوپر کرتے ہیں نیچے کرتے ہیں, اوپر کرتے ہیں نا, یہ اسلام کی تعلیم ہے. وضو کرنے کے بعد کیا کریں؟ اوپر مسح کریں, اسلام کی تعلیم. لیکن عقل کیا کہتی ہے؟ بھئی ہم چل کر جاتے ہیں تو نیچے دھول مٹی لگتی ہے, نیچے مسح کرنا چاہیے, عقل یہ کہتی ہے نا. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اوپر مسح کرو, تو ہم اوپر کریں گے مسح. تو اسلام کا جو دار و مدار ہے, دین کا جو دار و مدار ہے, وہ نصوص کی بنیاد پر ہے, عقل کی بنیاد پر نہیں ہے نا. تو عقل کو نہیں مانیں گے ہم لوگ, دین کو مانیں گے. ہاں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جو عقل سلیم ہوتی ہے نا, صحیح جو عقل ہوتی ہے وہ کبھی مخالفت نہیں کرتی دین کی. الا ہے کہ آدمی کی سمجھ کم ہو, عقل کے سوچنے کا جو معیار ہے وہ کم ہو, تو کچھ ٹکرا سکتی ہوں. اور اگر حقیقی معنوں میں عقل سلیم ہو تو وہ ٹکرانے والی چیز نہیں ہے. تو بہرحال اگر ٹکراتی بھی ہے تو ہمیں کس کو ماننا ہے؟ کس کو ماننا ہے؟ یقین کو ماننا ہے اور اسلام کو ماننا ہے. دیکھیے اب کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. کچھ لوگ خود سے شک پیدا کرتے ہیں اپنے اندر, دینی معاملات میں خود شک کے شکار ہوتے ہیں, اور کچھ شکوک اور شبہات دوسروں کی طرف سے آتے ہیں. کچھ شکوک اور شبہات دوسروں کی طرف سے آتے ہیں. کچھ غیر مسلم مستشرقین جانتے ہیں کون ہے؟ مستشرقین کے معنی وہ یورپ کے لوگ جو مغرب میں آ کر علوم دینیہ کو, علوم اسلامیہ کو حاصل کرتے ہیں, علوم شرق کو حاصل کرتے ہیں. مغرب پہ رہنے والے لوگ علوم شرقیہ کو, جیسے ایشیا ہے, ایشیا میں آ کر یہاں کی بات مادیان کو سیکھنا, مذاہب کو سیکھنا اور ان کے اندر نکتہ چینی کرنا, اس کے اندر کچھ لوپ ہولس یا ڈرا بیکس نکالنا, کچھ عیوب, کچھ خامیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ مستشرق کہتے ہیں. مستشرق مغرب میں رہنے والے لوگ, یورپ کے لوگ جو ہیں ایشیا وغیرہ آئے اور شرق کے جو علوم ہیں, ادیان ہیں, مذاہب ہیں, ان کو پڑھ کر ان کے اندر کچھ عیب نکالنا. تو انہوں نے اسلام کو بھی پڑھا بہت اچھی طرح, اور اسلام میں بہت سارے اعتراضات انہوں نے کیے. اسلام میں بہت سارے اعتراضات انہوں نے کیے. تو ان کے جو اعتراضات ہیں, ان اعتراضات میں پڑھ کر بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے, بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے. تو ایسے وقت میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اگر کوئی شک و شبہ ہمارے اندر پیدا کرے تو سب سے پہلی چیز یہ سمجھ جانا چاہیے شیطان کی طرف سے. فرسٹ اسٹیپ لکھ لو آپ لوگ. اگر کسی مسئلے میں شک پیدا ہو جائے, کسی مسئلے میں شک پیدا ہو جائے, یا کوئی آدمی شبہ پیدا کرے, شک اور شبہ دونوں جو ہے سملر ورڈز ہیں, لکھ لیے. اگر کوئی بندہ دین کے معاملے میں شک پیدا کرے تو فرسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے. شک ہونے لگے تو کیا کہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے. اس لیے کہ یہ شک جو ہے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. شیطان کہتا ہے نا, وہ مشہور حدیث ہے, شیطان انسان کے پاس اگر کہتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا, اس چیز کو کس نے پیدا کیا, انسان کیا کہتا ہے؟ اس کو اللہ نے پیدا کیا, اس کو اللہ نے پیدا کیا, اس کو اللہ نے پیدا کیا. پھر شیطان کہتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا.
नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। शक में डालता ना शैतान, इसको अल्लाह ने, उसको अल्लाह ने पैदा किया, उसको अल्लाह ने पैदा किया, तो अल्लाह को किसने पैदा किया? तो तब जो है इंसान को अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये शक में डालने वाली चीज़ जो है शैतान की तरफ से। और दूसरी चीज़ ये है कि इंसान अपने ईमान को मजबूत करे, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहे, और ऐसे अमाल करे, ऐसे अदइया पढ़े, दुआ करे अल्लाह की ज़ात से कि अल्लाह हमें तो यकीन की तौफीक अता कर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे ना, बाज़ रिवायतों में तो वसअलुल्लाह अल आफियत वल यकीन, ऐ लोगों तुम अल्लाह की ज़ात से आफियत और यकीन का सवाल करो। दूसरी चीज़ क्या है? यकीन का सवाल करना। दूसरी चीज़ यकीन का सवाल करना। तीसरी चीज़ किताब सुन्नत के साथ उलमाए सलफ़ की किताबें पढ़ना। उलमाए सलफ़ की किताबें पढ़ना, ठीक है। चौथी चीज़, पहली चीज़ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, दूसरी चीज़ अल्लाह से दुआ करना, तीसरी चीज़ जो है मुताला करना, किताबों का मुताला करना, स्टडी करना, पढ़ना। चौथी चीज़ उन मुस्तशरिकीन या उन शक पैदा करने वालों का जवाब देना कुरान और हदीस की रोशनी में। कुरान और हदीस की रोशनी में किताबों का, सलफ़ी कुरान और हदीस के साथ उलमाए सलफ़ की किताबों का मुताला करना। देखिए बहुत सारे लोगों ने शुकूक पैदा किए इस्लाम को लेकर, जिनमें से सबके जवाबात तो नहीं दिए जा सकते, अलबत्ता मैं सिर्फ सवालात आपको कुछ बताता हूँ। अब उन सवालात के जवाब, जैसे मैंने चीज़ें लिखा है स्टेप्स वाला, तो उनकी रोशनी में आप तलाश करने की कोशिश करें। बहुत सारे सवालात हैं, जैसे बाज़ लोग कहते हैं मुशरिकीन के अल्लाह को किसने पैदा किया, ये तो जो है शैतान की तरफ से सवाल होता है। बाज़ मुस्तशरिकीन की तरफ से, मुल्हिदीन की तरफ से सवाल होते थे। पहली चीज़ क्या है, हम इस्लाम ही को क्यों फॉलो करें? लोग क्या कहते हैं, भाई दुनिया में दूसरे भी मज़ाहिब है ना, हम इस्लाम ही को क्यों फॉलो करें? ये लिख लें आप लोग। फर्स्ट जो सवाल होता है या शुबा होता है, भाई दुनिया में बहुत सारे अदियान हैं, तो इस्लाम ही क्यों फॉलो करें? तो उसका जवाब, पहला सवाल लिख लें, इस्लाम ही को क्यों माने? दूसरे भी तो दीन है, उनको मानेंगे। यहूदियत है, क्रिश्चियनिटी है, बुद्धिज़्म है, सिखिज़्म है, हिंदुइज़्म है, जैनिज़्म है, यानी बहुत सारे मज़ाहिब हैं, तो हम इस्लाम ही को क्यों माने? ये एक सवाल होता है। तो देखिए इसका जवाब एक तो कुरान के तौर पर दिया जाएगा, दूसरा जो है लॉजिक के ज़रिए, और अकली और नकली दो तरह से दिया जा सकता है। नकली एतबार से इन्नद्दीन इंदल इस्लाम, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक दीन जो काबिल कबूल है, एक्सेप्टेबल है, वो कौन सा है? इस्लाम है, इसलिए हमें इस्लाम को मानना है। ये तो हुआ नकली। दूसरा जो है अकली दलाइल। देखिए पहली बात ये कि ये रब्बानियतुल मस्दर, यानी अल्लाह की जानिब से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से ये नाजिल शुदा है, किसी इंसान का बनाया हुआ दीन नहीं है, किसी इंसान का बनाया हुआ ये दीन नहीं है। अब दूसरी जो किताबें हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, वो दुनिया में लिखी गई किताबें ना, जैसे बुद्धिज़्म का जो बड़ा था बुद्धा, उसने कुछ, उसकी जो पेशवा हैं उन्होंने लिखा। जैनिज़्म का जो बड़ा था महावीर जैन, उसने कुछ नुसूस लिखे। या दुनिया के अंदर जो है महाभारत है, रामायण है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ये तमाम को किसने लिखा? इंसानों ने लिखा है ना। तुलसी राम ने लिखा, वाल्मीकि रामायण जो है तुलसीदास ने, और दुनियावी लोगों ने लिखे। इसी तरह तलमूद है, इंसानों ने लिखा। तो ये दुनियावी ये किताबें जो है दुनिया वालों ने लिखी है, लेकिन ये जो इस्लाम है इसकी किताब, इसका सोर्स ऑफ नॉलेज कहाँ से है? वो अल्लाह की जानिब से है ना। रब्बानियतुल मस्दर कहते हैं उसको, रब्बानियतुल मस्दर। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये कंप्लीट दीन है,
اب دیکھیں انسان کی جو لائف ہے اس کی زندگی کے جتنے پہلو ہوتے ہیں، انسان کی زندگی کے جتنے پہلو ہوتے ہیں ان تمام پہلوؤں میں انسان کو مکمل رہنمائی ملتی ہے صرف اسلام میں، کسی اور دین میں نہیں ملتی۔ ملتی ہے کیا؟ کسی اور دین میں مکمل رہنمائی نہیں ملتی سوائے اسلام کے۔ اسلام میں بچے کی پیدائش سے لے کر مرنے تک کے پورے احکام ملیں گے آپ کو۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا نام جو ہے چھٹے دن کیا ہے؟ کل غلام رہینۃ بعقیقۃ وتدعین ہو یوم صابی ویولق ویسمى، کہ بچہ پیدا ہو جائے 7ویں دن اس کا نام رکھیں، بال نکالیں اور اس کی طرف سے عقیقہ کریں، یہ سب ہے نا۔ تو بچے کی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، بلکہ مرنے کے بعد کیا احکام بھی کہاں ملتے ہیں؟ اسلام میں ملتے ہیں۔ بچہ ہے، بڑا ہو گیا، جوان ہوا، بوڑھا ہوا، مرنے لگا تو تمام احکام ملیں گے، لیکن دوسرے ادیان میں نہیں ملیں گے۔ تو یہ دوسری چیز۔ پہلی چیز کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ کمپلیٹ ہے، انکمپلیٹ نہیں ہے۔ دوسرا ریلیجن ایسا نہیں ہے جس کے اندر اتنی رہنمائی ملتی ہو۔ چوتھی چیز یہ کمپریہنسو ہے۔ کمپریہنسو مطلب شامل ہے، ہر جز کو شامل ہے۔ کمپلیٹ ہونا الگ ہوتا ہے اور کمپریہنسو ہونا الگ ہوتا ہے۔ کمپریہنسو معنی تمام چیزوں کو شامل کرنا، کمپلیٹ کے معنی جس ڈپارٹمنٹ میں بات کریں، جس ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی تو اس کے اندر کمپلیٹ ہونا، مکمل ہونا۔ تو یہ دونوں تھوڑا سا فرق ہے، ایک کمپلیٹ ہے، دوسرا شامل ہے۔ کمپلیٹ ہے اور شامل ہے، تو اس لیے یہ اسلام کے لیے اسلام کو ماننا ضروری ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے یہ الثبات والمرونہ، الثبات والمرونہ کہتے ہیں۔ اس کی جو تعلیمات ہیں پرماننٹلی ہے، ایٹرنل ہیں، یعنی چند سالوں کے بعد ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی تو قیامت تک رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قیامت تک رہے گی۔ یہ کسی زمانے کے لیے خاص نہیں ہے کہ 2000 کا زمانہ آیا تو اس کی ڈائریکٹیوز، اس کی تعلیمات نہیں چلے گی، 2025 تک چلے گی، 2025 کے بعد نہیں چلے گی، 2050 تک چلے گی، اس کے بعد بدلیں گے نہیں۔ دنیاوی تعلیمات بدل سکتی ہیں، دنیاوی بنائے ہوئے لا اور کانسٹیٹیوشن بدل سکتے ہیں، لیکن اسلامک کانسٹیٹیوشن کبھی نہیں بدلے گا، قیامت تک یہ باقی رہے گا۔ اور تو یہ چوتھی چیز ہے۔ اور دیکھیں اسلام اس لیے ماننا ہے کہ پریکٹیکیبل ہے، پریکٹس کر سکتے ہیں اس کو۔ بہت ساری تعلیمات ایسی ہوتی ہے دنیا کے اندر جن کو پریکٹس نہیں کیا جا سکتا، انسان اس کے اوپر عمل چاہ کر بھی نہیں کر سکتا، لیکن اسلام ایک ایسا دین ہے جس کے اوپر انسان آسانی سے عمل کر سکتا ہے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو، ہر کوئی اسلام پر عمل کر سکتا ہے۔ جہاں جہاں مشکلات ہوں گی وہاں پر اسلام نے آسانیاں کی ہیں، سہولتیں فراہم کی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کیا ہے؟ اسلام ہی کو ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اسلام میں یہ سختیاں بہت ہیں، اگر کوئی چوری کرے تو اس کو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، کوئی زنا کرے تو اس کو رجم کرنے اور قتل کرنے کا حکم ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، تو کیا یہ ان کا اعتراض کرنا صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ملک کے اندر کچھ کرمنل لا ہوتے ہیں نا، کرمنل لا ہوتے ہیں، ہندوستان کے اندر بھی۔ جیسے یہاں پر ہندوستان کے اندر کیا ہے؟ آئی پی سی کی دھارا ہے نا، انڈین پینل کوڈ۔ اگر کوئی چوری کیا تو اس کو اتنے سال کی سزا، کوئی کسی کو قتل کر دیا تو اس کو اتنے سال کی سزا، کوئی چین اسنیچنگ کیا تو اس کو اتنے سال کی سزا ہے نا۔ تو ویسے ہی اسلام کے اندر بھی ہے، جب تک یہ چیزیں نہ ہوں اس وقت تک کوئی بھی معاشرہ کرائم سے پاک نہیں ہو سکتا، جرائم سے پاک نہیں ہو سکتا۔ کرائم اور جرائم اس معاشرے میں ہوں گی جس کے اندر یہ کرمنل لا نہ ہو، تو اسی لیے اسلام کے اندر کرمنل لا رکھے گئے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ بھئی اگر کہ اسلام میں ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، یہ زیادتی ہے، زیادتی نہیں ہے۔ اسلام اگر کوئی زنا کرے تو اس کو رجم کرنے کا حکم ہے، یہ زیادتی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَفِي الْقِصَاصِ حَيَاءٌ، یعنی بدلے میں قتل کرنے میں زندگی ہے۔ دیکھیے قتل کرنے کو بھی اسلام نے زندگی قرار دیا، کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا تو بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے گا، تو اس کے اندر زندگی ہے۔ زندگی کا مطلب یعنی ایک مرتبہ کسی کو قتل کرے تو دوسرے لوگ ہمت نہیں کریں گے، دوسرے لوگ ناحق کسی کو بھی
قتل نہیں کریں گے تو قتل نہیں کریں گے تو لوگ کیا ہی زندہ ہے نا، لوگ زندہ رہیں گے. تو اسی اعتبار سے اسلام نے کہا کہ فی القصاص حیاتن. دیکھیے اسلام کا جو یہ کانسیپٹ ہے، اگر کوئی زنا کرے تو، اور یہ کہاں پر صرف وہاں پر ہوگا اپلیکیبل ہے یہ جہاں پر اسلامک کنٹری ہو. ہر جگہ قتل نہیں کیا جائے گا. جہاں پر اسلامک کنٹری ہو وہاں پر یہ حدود کی پابندی ہوگی. ٹھیک ہے. دیکھیے ہمارے یہاں پر کیا ہے، ایک تو رول تو بنے ہوئے ہیں لیکن عمل نہیں ہوتا. اس ملک میں ہو یا دوسرے ملک میں ہو، عمل نہیں ہونے کی وجہ سے ہمارے یہاں پر زنا کی کثرت ہے. ریپ کیسز آپ دیکھیں ہندوستان کے اندر، ہر 3 منٹ کے اندر اگر ایوریج نکالیں تو ہر 3 منٹ کے اندر ایک ریپ ہوتا ہے ہندوستان کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ جو کرمنل لا بنا ہوا ہے اس کے امپلیمنٹیشن کے اندر کئی رکاوٹیں ہیں، اس کو عمل نہیں کیا جاتا. تو جس کی وجہ سے یہاں پر ہر 3 منٹ کے اندر ایک مرتبہ جو ہے ریپ ہو رہا ہے. اور یہ جو وہ چیزیں ہیں جو بائیلیٹرل نہیں ہیں، رپورٹ کی جاتی ہیں. اگر رضامندی سے اگر کوئی زنا کرے تو اس کی کوئی حد نہیں، بے شمار ہے. تو یہ کیوں سختی سے عمل نہیں ہو رہا ہے؟ سختی سے اس پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر جو ہے زنا بالکل عام ہے، جرائم بالکل عام ہے. یورپ کے اندر امریکہ کی ایک رپورٹ ہے کہ ہر 32 سیکنڈ میں ایک ریپ وہاں پر ہوتا ہے. اللہ اکبر، ہر 32 سیکنڈ پر ایک ریپ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زنا کرنے والے کو سزا نہیں ملتی. اگر زنا کرنے والے کو سزا ملے گی تو دوبارہ وہاں پر زنا نہیں ہوگا. آج سعودی عرب الحمدللہ زنا سے، گناہ سے، بدکاری سے پاک ہے بڑی حد تک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑی مشکل سے 3-4 واقعات ملتے ہیں پوری 23 سالہ زندگی میں. کتنا؟ 23 سالہ زندگی کے اندر صرف 3-4 واقعات ملتے ہیں بدکاری کے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر اسلامک لا کو امپلیمنٹ کیا گیا تھا. تو معلوم کیا ہوا کہ جہاں کہیں اسلامک لا ہو تو وہاں پر جرائم ختم ہو جاتے ہیں، کرائم ختم ہو جاتے ہیں. تو خیر اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی اسلام کے اندر یہ ذاتی ہے تو ہم جواب کیسے دیں گے اس کو؟ پہلے سوال کا جواب کیا دیں گے؟ اسلام ہی کیوں فالو کر رہے ہیں؟ اسلام فالو اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ آسمان سے آیا ہوا دین ہے. دوسری بات یہ قیامت تک رہنے والا دین ہے. تیسری بات یہ کمپلیٹ ہے. چوتھی بات یہ شامل دین ہے، یعنی تمام چیزوں کو یہ انسان کی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کی تمام چیزیں اس کے اندر کیا ہے؟ موجود ہے. اس لیے اسلام کو فالو کریں گے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی اسلام کے اندر ہاتھ کاٹا جاتا ہے اور زنا کرنے والوں کو قتل کیا جاتا ہے تو جواب کیا دیں گے؟ کہ یہ نظام ہر ملک کے اندر ہے اور اس نظام کا ہونا ضروری ہے. جب تک یہ نظام نہ ہو لوگوں کے اندر کیا ہوگا؟ لوگوں کے اندر نظام خراب ہو جائے گا. کوئی بھی کسی کو قتل کرے گا، کوئی بدکاری کرے گا، زنا کرے گا، یہ تمام چیزیں عام ہوں گی. اس لیے چیزیں اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمان کہتے ہیں کہ اسلام میں مورتی پوجا نہیں ہے، پھر بھی یہ لوگ کعبۃ اللہ کی پوجا کرتے ہیں. کہتے ہیں نا بعض لوگ اس طرح کی شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ یہ کعبۃ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس کے اطراف طواف کرتے ہیں. تو ہم ان کو جواب یہ دیں گے کہ کعبۃ اللہ ہمارا خدا نہیں ہے. کعبۃ اللہ ہمارا خدا نہیں ہے، بلکہ کعبۃ اللہ بس ایک ڈائریکشن ہے، ایک سمت ہے جہاں سب کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک متعین کیا گیا ہے، ایک جہاد کو متعین کیا گیا، ایک ڈائریکشن کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ بھئی سب کو اس طرف رخ ہو کر اللہ کو یاد کرنا ہے، سب کو اس طرف متوجہ ہونا ہے. اگر کسی ایک جگہ کو ڈیفائن نہیں کریں گے تو کوئی مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا، کوئی مغرب کی طرف، کوئی شمال کی طرف، کوئی جنوب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا. تو اس میں انتشار ہے، اس میں کیا ہوگا؟ ڈائیورسٹی ہے. تو اس لیے اسلام نے ایک ہدف مقرر کیا کہ اس طرف لوگ سب متوجہ ہو کر کیا کریں؟ نماز پڑھیں. اور یہ بات کی چیز ہے، پہلے تو مسلمان کہاں رک کر نماز پڑھتے تھے؟ بیت المقدس، فلسطین کی طرف جو ہے رک کر نماز پڑھتے تھے. فلنولینک کیا آیت؟ قبلۃ فلنولینک قبلۃ ترضاھا، ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جہاں پر تم چاہتے ہو. تو یعنی اللہ نے ہی پھیرا ہے. اگر وہ خدا ہوتا تو اللہ کو پھر اس قبلے کی طرف پھیرنے کی ضرورت نہیں تھی. اور پھر بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کعبۃ اللہ پر چل کر بھی اذان دی جاتی تھی. تو کیا کوئی انسان اپنے خدا کے اوپر چل کر کوئی اذان دیتا ہے؟ تو ایک بس جہت ہے، یہ خدا نہیں ہمارا. اور وہ روایت بھی مشہور ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی، غالباً بخاری کی،
کہ انی اعلم انک حجر فلا تنفع ولا تضر، کہ اللہ حضرت عمر بن خطاب نے ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کے ہاں حجر اسود کو کیا کیا، بوسہ دیا، اور اس کے بعد کہا کہ حجر اسود کو بوسہ لینے کے بعد کیا کہا کہ میں جانتا ہوں تو بس ایک پتھر ہے، انک حجر، تو بس ایک پتھر ہے، تو کسی کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا، نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا، بس میں نے اللہ کے نبی کو تجھے بوسہ لیتے ہوئے دیکھا اس لیے میں بوسہ لے رہا ہوں۔ تو حضرت عمر بن خطاب کے کہنے کے مطلب یہ تھا کہ تو خدا نہیں ہے، نفع نقصان پہنچانے کا مالک نہیں ہے، خدا رب تو اوپر والا ہے، اللہ تو اوپر والا ہے نا۔ تو اس طرح بہت سارے سوالات ہیں، شکوک اور شبہات ہیں جو کبھی مشرکین کی طرف سے ہوتے ہیں، کبھی خود مسلمانوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، کبھی ملحدین کی طرف سے ہوتے ہیں، مستشرقین کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے سوالات ہیں جن میں سے چند چیزیں میں لکھتا ہوں، آپ لوگ لکھ لیں۔ ایک تو یہ لکھ لیا آپ لوگ کہ اسلامی کو کیوں فالو کریں، لکھ لیں، اس کے بعد لکھیں۔ دوسرا یہ کہ مسلمان کعبۃ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلام شمشیر کے زور پر پھیلا، تلوار کے زور پر پھیلا، کہتے ہیں نا بعض لوگ۔ حالانکہ ہم کو اس کو جواب یہ دینا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، جو اسلام لانا چاہے لائے، جو نہ لانا چاہے نہ لائے، اسلام میں زبردستی نہیں ہے نا۔ تو یہ ایک سوال ہے، لوگوں کا اعتراض ہے، لکھ لیں اس کو بھی، شبہ پیدا کرتے ہیں نا۔ تو ہم جواب کیا دیں گے کہ بھائی اسلام میں زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، آیت نمبر لکھ لیں۔ کسی کو پتہ ہے آیت نمبر کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں۔ حافظ صاحب کون ہے؟ حافظ صاحب سے پوچھ لو آپ لوگ بعد میں، یا حافظ صاحب سے آیت نمبر معلوم کر لو، ٹھیک ہے؟ تو لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ دیکھیے اگر اسلام تلوار کے زور پر پھیلتا تو دنیا میں اب تک سب مسلمان ہو جاتے، اس لیے کہ مسلمانوں نے جو حکومتیں کی ہیں، اسپین کے اندر 800 سال تک حکومتیں کی، خود ہندوستان کے اندر 800 سال حکومت کی مسلمانوں نے، لیکن اگر کسی کو زبردستی اسلام قبول کراتی پورا ہندوستان آج مسلمان ہوتا، لیکن نہیں کیا، کسی کو جبرن زبردستی مسلمانوں کو مسلمان نہیں بنائے گا۔ یورپ ہے، امریکہ ہے، یورپ ہے، افریقہ ہے، ایشیا ہے، اس کے بڑے علاقوں میں مسلمانوں نے حکومت کی، لیکن کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا گیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں بھائی موت کے بعد کی زندگی کیوں، کیا ضرورت ہے؟ موت کے بعد کی زندگی ہونا ضروری ہے، لکھ لیں کیوں ضروری ہے۔ اب دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، ہر ایک کا مزاج الگ ہے، ہر ایک کے رہنے سہنے کا طریقہ الگ ہے، کوئی مجرم ہے، کوئی نیک آدمی ہے، کوئی گنہگار ہے، تو کیا سب کا معاملہ ایک ہی ہوگا؟ دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو شرک کرنے والے ہیں، لوگوں کو قتل کرنے والے ہیں، یہ بھی مریں گے، اور جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی مریں گے، تو پھر دونوں میں فرق کیسے ہوگا؟ برے لوگوں کو ان کا برا بدلہ ملنے کے لیے ایک ہونا چاہیے دن، اچھے لوگوں کو ان کا اچھا بدلہ ملنے کے لیے ایک دن ہونا چاہیے، جہاں پر بروں کو برا بدلہ ملے اور اچھوں کو اچھا بدلہ ملے، ہے نا؟ تو اس لیے قیامت کے دن کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس طرح بہت سارے چیزیں جو ہیں، اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اسلام میں وراثت کا جو نظام ہے یہ مردوں کے لیے آدھا، مردوں کے لیے پورا اور عورتوں کے لیے آدھا ہے، مردوں کو 2 حصے ملتے ہیں، عورت کو 1 حصہ ملتا ہے نا اسلام میں۔ بعض لوگ شبہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ظلم ہے، عورتوں پر ظلم نہیں ہے بلکہ ایک رحمت ہے، اس لیے کہ گھر چلانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ مردوں کی ہے۔ کما کر لا کر دینے والے کون ہیں؟ خرچ کرنے والے کون ہیں؟ سب مرد ہیں، تو اس لیے مرد کو زیادہ حصہ دیا گیا، عورت کو کم حصہ دیا گیا۔ تو یہ عدل ہے کہ نہیں؟ انصاف ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ کہنا کہ انصاف نہیں، غلط بات ہے۔ عورت کو بس گھر میں رہ کر چھوٹی موٹی ضرورت پوری کرنی ہے اور کھلانا، بچوں کی تربیت کرنا، گھر کے کام کاج کرنا ہے، لیکن مالی جو فائنینشیلی جو افیئرس ہیں وہ مرد کے ذمہ ہے۔ تو اس لیے اسلام کا جو نظامی میراث ہے وہ بالکل صحیح ہے اور درست ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ نظام درست نہیں تو وہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو بہت ساری چیزیں جو لوگوں نے اعتراض کیے ہیں یہ حقیقت میں درست نہیں ہے۔ تو خیر ایسی اعتراضات بہت سارے ہو سکتے ہیں۔
کہ اسلام میں گوشت کو حلال قرار دیا گیا ہے، اسلام کے اندر گوشت کو حلال قرار دیا گیا ہے، تو یہ ایک شوشہ لوگوں کے اندر چھوڑا جاتا ہے۔ اگر ہم لوگ عقلی طور پر دیکھیں، نقلی طور پر بھی دیکھیں اور عقلی طور پر بھی دیکھیں، تو انسان کے جسم کے اندر مختلف قسم کی وٹامنس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، پروٹینز اور کی ضرورت ہوتی ہے، پروٹین کی اور مختلف وٹامنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو گوشت ہوتا ہے اس کے اندر بھی کچھ پروٹینز ہوتے ہیں جن کا جسم کے اندر جانا بھی ضروری ہے، تو اس لیے گوشت کا استعمال کرنا درست ہے۔ تو اسلام کے اندر یہ ایک نظام ہے، جائز ہے، چاہے چکن ہو، چاہے مٹن ہو یا فش ہو، اس کے اندر جو ہے بہت سارے طبی فائدے ہیں۔ تو اس طرح کی جو ہے بہت سارے لوگوں کے سامنے مسکنسیپشن پیش کیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال آپ لوگ جو اسٹیپس میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتائے ہیں، کوئی بھی سوال آئے، کوئی بھی شک اور شبہ آئے تو آپ ان اسٹیپس کو فالو کریں اور ان کا آپ آسانی سے جواب دے سکتے ہیں۔ پہلے پڑھیں اسلام اس کے تعلق سے کیا کہتا ہے، علماء سلف نے اس کے تعلق سے کیا کہا، پھر اس کے بعد آپ سامنے والے کو بھی جواب دے سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی مطمئن کر سکتے ہیں، خود اپنے آپ کو بھی سیٹسفائی کریں اور سامنے والے اس کو بھی سیٹسفائی کرنے کی آپ کوشش کریں۔ تو خیر، یہ ہمارے جو محاضرے کا خلاصہ کیا ہے، اسلام ایک سچا دین ہے، اسلام یقین والا دین ہے، ٹھیک ہے، اسلام سچا دین ہے، اسلام یقین والا دین ہے۔ اگر اسلام اور عقل کا ٹکراؤ ہو تو کس کو آپ مقدم کریں گے؟ اسلام کو مقدم کریں گے۔ سائنس اور اسلام میں ٹکراؤ ہو تو اسلام کو مقدم کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں، اگر کوئی آدمی شک کے ساتھ مرے گا اس کے اور کوئی یقین کے ساتھ مرے گا تو اس کے لیے جو ہے برزخ کے اندر کیا ہوگا، یہ حدیث جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے۔ تو خیر، آپ لوگوں کو محاضرہ واضح ہے، لیکچر واضح ہے، کسی کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک؟ اچھا، سوالات کرنا ہے نا؟ کتنے سوالات؟ 3 سوالات کرنا ہے۔ اسلام میں سب سے پہلی تعلیم کیا دی گئی؟ کیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یقین۔ کیا نام؟ عمر فاروق۔ پہلے ہی میں کیا کہا گا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے کہ یقین اگر ہو اسی کے اوپر نہ پورا دین کا دار و مدار ہے، دین کا دار و مدار اسی پر ہے، تو یہ سب سے پہلی چیز۔ اچھا، یقین کا معنی کیا ہے، کوئی بتا سکتے ہیں؟ وہ علم جو ماشاء اللہ دو، کیا نام؟ کیا نام؟ الحد، ارحن، ارحن بھی نام ہوتا ہے کیا؟ اچھا، 2۔ اور کیا پوچھ سکتے ہیں؟ کون جواب دیتے؟ کھڑے۔ سورج گھوم رہا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ماشاء اللہ، کیا نام؟ محمد زید۔ 3 سوالات ہیں۔ اور کون جواب دیتے؟ کون جواب دیتے؟ کھڑے ہو جاؤ، پھر اس کے بعد میں سوال کرتا ہوں۔ کھڑے ہو جاؤ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے زبردستی اسلام کو پھیلایا تلوار کے زور پر، کیا بولیں گے ان کا؟ کیا دلیل؟
اللہ اقرا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. کیا نام ہے؟ افتخار. کتنے ہیں؟ ہاں 4. آپ آدھا جواب دیں. ٹھیک ہے، اچھی بات. تو آ جاؤ چاکلیٹ لے لو. ہاں ہاں بھائی بچہ کون تھا پہلے یہاں؟ کون جواب دے؟ اور یہاں کوئی جواب دیا نا بچہ کوئی؟ ہاں افتخار لے. ہو گئے. کون؟ آ بیٹا. ماشاء اللہ. اے بچے آ، کیا نام تیرا؟ اللہ برکت دے. ٹھیک ہے چلو اب دوسرا